يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. قابل سر احترام حاضرین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج کی اس جمعے میں آپ احباب کے سامنے موجودہ زمانے کا یہ امپورٹنٹ اور ایک اہمیت کا حامل جو مسئلہ ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا ہے، اور وہ مسئلہ ہے اپنے گھر کو وقت دینا اور اپنے گھر کو وقت دینے کے فائدے اور اپنے گھر کو وقت نہ دینے کے نقصانات۔ آج کے اس دور میں ہمارے گھر کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ ہمارے بچے اخلاق سے دور، کیریکٹر لیس کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی تربیت صحیح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، اب زمانہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں اور اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، قرآن و حدیث سے اگر ہم اسے کمپیئر کریں اور پھر ماڈرن سائیکالوجی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آدمی کا اپنے گھر کو وقت نہ دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ آدمی کا خود نیک بن جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کو انفسکم کہتا، آگے اہلیکم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو بھی نیک بننے کا حکم دیا اور خود کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کو بھی نیک بننے کا، انہیں نیک بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اہل سے کون مراد ہے، اہل خانہ سے کون کون مراد ہے۔ تو مفسرین اکرام وہی لکھتے ہیں، اہل خانہ سے مراد بیوی، بچے، والدین، اگر بھائی بہن گھر میں ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی تو بھائی اور بہن، ان تمام کو دیندار بنانا، اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ آدمی کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے کے سارے اہل خانہ کے اندر داخل ہیں۔
تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ خود بھی دیندار بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنائے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے جو سنت کے مطابق اپنے لباس کو پہنا ہوا ہے، جبہ شریف پہنا ہوا ہے، اس کے چہرے کے اوپر داڑھی نکلی ہوئی ہے، ہر وقت سر پر ٹوپی لگی رہتی ہے، حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، دین کی فکر لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، مہینے میں 3 دن جاتا ہے، چلے میں جاتا ہے، سال میں وقت نکالتا ہے، اور ایک نماز میں نہیں چھوڑتا، مسجد میں آ کر ہی نماز ادا کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کے دین کو بچانے کی، انہیں بھی اپنی طرح بنانے کی فکر نہیں کرتا، تو یہ آدمی آدھا گنہگار ہے، اور جب اس کا جنازہ گھر سے نکلے گا تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ دین کا جنازہ بھی اس کے گھر سے نکل جائے گا۔ اور آج یہی ہے، آدمی بس اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، میں کیا کی چھوٹی موٹی نمازاں پڑھ لیتا ہوں، میں جمعے میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لیتا ہوں، میں اپنے طور سے محنت کر لیتا ہوں، یہ اتنا میرے لیے کافی ہے، یہ سوچ لیتا ہے، گھر والوں کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ آدمی آدھا گنہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع، تم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں کے ہر ایک آدمی کو اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو لہذا اگر ہم اپنی اولاد کو نیک نہیں بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اور پھر ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں مل کر ساتھ میں جنت میں رہو۔ ہم گھر والوں کو وقت نہیں دیتے، باہر رہتے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دیتے، تو اس قرآن کی آیت کی مخالفت ہوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ رہو، جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو، ہمارے والد کو، ہمارے باپ کو حکم ہوا کہ تم دونوں جنت میں ساتھ میں رہو، اسی لیے نکاح ہونے کے بعد بیوی کو اس کے شوہر کے گھر میں لا کر رکھ دیا جاتا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، شوہر کو بیوی سے الگ رہنے کا حکم نہیں، بیوی کو شوہر سے الگ رہنے کا حکم نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد بیوی اپنے گھر میں رہ گئی اور شوہر اپنے گھر میں رہ گیا، ایسا نہیں ہوتا، ان دونوں کو ساتھ میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ میں رہنے کا عہد دیا جاتا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم دونوں ساتھ میں رہو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ساتھ میں تو رہنا ہے، اور جب کھانا کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ تو اپنی مرضی سے کھانا کھاؤ، ایسا نہیں کہ شوہر کو کچھ کھانا پسند ہے، بیوی کو کچھ کھانا پسند ہے، اب شوہر اسے مجبور کرے کہ میری جو مرضی ہے، میں کیا پکانے بولتا ہوں ووچ پکانا، میں جو کھاتا ہوں تو بھی ووچ کھانا، ایسا شوہر اپنی بیوی کو ٹارچر نہیں دے سکتا۔ اس کی وضاحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کر دیا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تمہاری جو مرضی ہے وہ تم کھاؤ، اے حوا تمہاری جو مرضی ہے، جو تم کھانا چاہتی ہو وہ تم کھاؤ۔ اب اگر بیوی کمپرومائز کر کے اپنے شوہر کے من پسند کا کھانا بنائے اور وہ بھی
اس کھانے میں شریک ہو جائے تو وہ بیوی کا اس کے اوپر احسان ہے۔ کبھی کبھی شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی سے کہے کہ تیری مرضی، تو جو کھانا بنانا چاہے وہ بنا لے، میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں گا، تمہارا کھانا جو پسند ہے اس کھانے کو میں پسند کر کے کھا لوں گا، یہ کہہ کر بیوی کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آدمی گھر کا حاکم ہے، اب آدمی فخر کے ساتھ بول دیا آج یہ بن جانا تو گھر میں وہی کھانا بننا، اگر اس کے خلاف کھانا بنا تو شوہر کھانا نہیں کھائے گا، دسترخوان پر سے اٹھ کر چلا جائے گا، کھانے کو پھینک کر گھر کے باہر چلا جائے گا، بائیکاٹ کرے گا، جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، صرف کھانے کی اس بات کو لے کر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے اور یہ اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب پہلا حکم کیا تھا؟ گھر والوں کے ساتھ رہو، گھر والوں کے ساتھ نہیں رہے گا، گھر والوں سے دور رہے گا، گھر والوں کو وقت نہیں دے گا، وہاں پر بھی قرآن کی مخالفت اور یہاں پر بھی قرآن کی آیت کی مخالفت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی جنگ میں جاتے ہیں یا پھر یہ کہ کسی سفر میں جاتے ہیں تو اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو ساتھ میں رکھتے تھے، کوئی نہ کوئی بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے جہاد کے سفر میں یا پھر یہ کہ کسی تجارتی سفر میں یا جو سا بھی سفر ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی۔ تو اس لیے محترم دوستوں، اپنی بیوی کو وقت دیں۔ بہت سارے لوگ کمانے کے لیے، ملازمت کے لیے فورن چلے جاتے ہیں، باہر علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچے اپنے باپ سے دور ہو جاتے ہیں، باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، باپ کی بات ماننے سے وہ دور بھاگتے ہیں، اور کئی سال گزارنے کے بعد جب شوہر واپس اپنے علاقے کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور شوہر اپنے حساب سے اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، اس کی آزادی کو، جو اس نے دور رہ کر اپنی بیوی کو آزادی دیا، اس آزادی کو چھیننا چاہتا ہے، تو بیوی یہی دعا کرتی ہے کئی کو تمہیں روئے کی کبھی جاپو مرتی کی رو، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی سوچ بیوی کی بن جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے دور رہنے کو ہی پسند کرتی ہے۔ اب گھر کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ گھر کا کیا مطلب ہے؟ گھر کا مطلب، گھر عربی زبان میں گھر کو مسکن کہتے ہیں، مسکن وہ سکون سے نکلا، اسی کو اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ جب آپ نے گھر کو جائیں تو آپ نے سکون پائے، جب آپ نے گھر کو جائیں تو گھر والوں کو، بچوں کو دیکھ کر اسے سکون حاصل ہو جائے۔ ایسی چیز کو گھر کہا جاتا ہے، ایسی چیز کو مسکن کہا جاتا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ آدمی جب گھر کو جاتا ہے تو نئے نئے ٹینشن آدمی کو شروع ہو جاتے ہیں۔ شام کو گھر گیا، نیا ٹینشن، صبح کو اٹھا تو ایک نیا ٹینشن، گھر سے نکلا تو ایک نیا ٹینشن، نیا نیا فتنہ آدمی کے سر پر سوار ہوتا جاتا ہے۔ باہر کے ٹینشن الگ، گھر کو گئے تو گھر کے ٹینشن الگ، یہ سارے ٹینشن مل کر آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آدمی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بیوی کو وقت نہیں دینے کی وجہ سے، بچوں کو وقت نہیں دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں رونما ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی کو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوتے قسم وقتہ فی ثلاثۃ اجزاء، تو آپ علیہ السلام اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ کیا ہے وہ 3 حصے؟ جزء للہ، یہ ایک حصہ وہ اللہ کے لیے دیتے، یعنی کہ ایک حصے میں تہجد کی نماز پڑھتے، نفل نماز پڑھتے، اور اسی ایک حصے میں گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے،
دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو گھر کے اندر نوافل کا اہتمام کرتے ہوں، جو گھر کے اندر سنتوں کا اہتمام کرتے ہوں؟ کتنے ایسے ہیں نہیں پڑھتے؟ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے گھر میں سنت نمازیں پڑھے، فجر کی سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر سنتوں کی نمازیں ادا کریں، تاکہ اس کے بیوی اور اس کے بچے باپ کو دیکھ کر یا شوہر کو دیکھ کر گھر کے اندر نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اب آدمی کہہ دیا نماز پڑھ لو کہہ کے گھر سے نکل گیا، اب بیوی کام میں لگ گئی، بچے ادھر کھیل میں لگ گئے، اب نماز سے دور ہو گئے۔ اب گھر کو جائے گا، پوچھے گا بیوی بچوں سے کیا تم نماز پڑھ لیے؟ اب وہ ڈر کے مارے کہیں کہ ہم تو پڑھ لیے، جھوٹ بولنا شروع کریں گے۔ اب جھوٹ بولتے بولتے نماز سے بھی سستی ہوئی، بیوی نے بھی سستی شروع کی، بچوں نے بھی سستی شروع کی، نماز کو بھی ترک کر دیا اور جھوٹ کی نئی بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے۔ اب گھر میں برکتوں کا نزول ہونے کے بجائے آفتوں اور فتنوں کا نزول ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول بھی تھا اور آپ علیہ السلام نے حکم بھی دیا کہ سنتوں اور نفلوں کو گھر کے اندر ادا کرو۔ تو یہ حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے لیے رکھتے ہیں، وہ جزء لأہلہ، اور ایک حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ گھر والوں کو فارغ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کی باتوں کو سنتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کھیلتے تھے، بیوی کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج ہم بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جھبا شریف پہننے کو، میں داڑھی چھوڑنے کو، میں بڑا آدمی، میں ایک دیندار آدمی، میں وقار سے رہنا، میں نہیں کو بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچے بچوں کے ساتھ کھیل لیں گے، میں ایک بڑا بزنس مین ہوں، میں ایک بڑا آدمی ہوں، اگر میں بچوں کے ساتھ کھیلوں گا تو میرا ڈر جو بچوں کے دل کے اندر ہے وہ نکل جائے گا، بچے نہیں ڈریں گے مجھ سے، یہ سوچے گا بچوں کے ساتھ نہیں کھیلے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر خود سواری بنتے تھے اور آپ علیہ السلام بچوں کی طرح انہیں لے کر ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو وقت دیتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھڑ سواری کی، ریسنگ لگایا، اپنی بیوی سے کہا کہ چلو ہم دونوں مل کر ریسنگ کریں گے، دیکھیں گے کون جیتے گا۔ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیت گئی، پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیتے۔ آج ہم بیوی کے ساتھ بھی نہیں کھیلتے، نہ بیوی کے ساتھ کھیلتے ہیں، نہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ ایک دم اسٹرکٹ اپنی عادت بنا کر، اپنا حلیہ بنا کر بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اسٹرکٹ والا رویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ ہمارے سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کا کام بھی کرتے تھے، بکری کا دودھ آپ علیہ السلام نکالتے تھے، اونٹ کا دودھ دھوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب جوتا ٹوٹ جاتا تو اس کا تسمہ آپ علیہ السلام خود لگاتے تھے، خود سیتے تھے۔ گھر کو اللہ کے نبی علیہ السلام جھاڑو دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے بال میں کنگا کرتے تھے، چوٹی ڈالتے تھے کہ ہم کرتے ہیں، دل جوئی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے مذاق کرتے تھے تاکہ ان کی دل جوئی ہو، ان کی وحشت ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ کچھ کام نہیں کرتے۔ باہر جائیں گے، جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں تو کریں گے، دوستوں کے ساتھ تو کریں گے، لیکن گھر آ کر اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، اپنی ہی بیوی کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ باہر دوستوں کے ساتھ جائیں گے تو کرکٹ بھی کھیلیں گے، فٹ بال بھی کھیلیں گے، والی بال بھی کھیلیں گے، باسکٹ بال بھی کھیلیں گے، بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے، جو چاہے کھیلیں گے، لیکن بچوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ محترم دوستوں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھیلتے تھے۔ پھر آگے میں آپ کو بتاؤں، تیسرا حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ جزءاً لنفسہ، یہ حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے لیے فارغ کرتے تھے۔
جو وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا، اسی وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام آرام بھی کرتے، اسی وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام دین کو پھیلانے کا بھی کام کرتے، صحابہ اکرام کو وقت دیتے، اسی وقت میں باہر سے آنے والے لوگوں کے احوال کو سنتے، ان کے مسائل کو سنتے، ان کے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام فیصلے کرتے تھے۔ یہ 3 حصوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا، ایک ٹائم ٹیبل اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیٹ کیا، تو زندگی خوشحال بنی، دین پھیلا، سکون تھا۔ لیکن آج ہم نے اپنے اوقات کو تقسیم نہیں کیا، دین بھی ختم ہو گیا، سکون اور چین بھی ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ گلی کے اوباش، گلی کے بدماش بچے، بدماش لوگ، بددین لوگ، اسلام دشمن لوگ وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ محبت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم بچوں کو گھر میں عزت نہیں دیں گے تو وہ لوگ بچوں کو عزت دیں گے، اگر ہم بچوں کو محبت نہیں دیں گے تو یہ گلی کے بدماش وہ ان کو محبت دیں گے۔ اگر ہم بچوں کے اوپر کچھ خرچ نہیں کریں گے، بچوں کو کہیں لے کر نہیں جائیں گے تو وہ لوگ ان کے اوپر خرچ کریں گے، انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور ان کی ذہنیت کے مطابق ان بچے کے ذہن کو بنائیں گے اور اپنی طرف مائل کریں گے۔ اور چھوٹے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بچے ہوں کہ بڑے ہوں، سارے کے سارے محبت کے متلاشی ہیں، ہر ایک محبت کو تلاش کرتا ہے، ہر ایک عزت کو تلاش کرتا ہے۔ انہیں جہاں محبت ملے گی وہاں جائیں گے، وہاں سے محبت لیں گے، انہیں جہاں عزت ملے گی وہاں جائیں گے، وہاں سے عزت کو لیں گے، اور وہ ہمارے سے دور ہوتے جائیں گے۔ محترم دوستو، آج اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ ہمارے بچے جب ہم بچپن کے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، وہ ہمیں وقت نہیں دیں گے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو لے جا کر اس کی شرارت ہم نہ جھیلنے نہیں ہوتا، یہ سوچ کر لے جا کر بیبی کیئر میں ڈالیں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر جب ہم بوڑھے ہوں گے ہمیں لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں گے۔ اسی لیے آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ باہر ممالک میں ایسا ماحول بن گیا کہ بچے اپنے ماں باپ کی ذہن کو اس طرح بنا رہے ہیں، ان کی ذہنیت کو اس طرح کہہ کر بنا رہے ہیں کہ تم نے بچپن میں دیکھا، جوانی بھی دیکھی، نوجوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی تم نے دیکھ لیا، اور اب تم ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہو، زہر پی کر بن جاؤ، ہمارے اوپر بوجھ مت بنو۔ ایسا ماں باپ کے ذہن کو بنا کر انہیں سوسائڈ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، خود انہی کے بچے۔ تو اس لیے محترم دوستوں، بچوں کو وقت دینا ضروری ہے۔ اگر ہم بچوں کو وقت دیں گے تو بچے ہمارے سے مانوس ہوں گے۔ اگر ہم بچوں سے ڈسکشن کریں گے، بچوں سے ہم کمیونیکیشن رکھیں گے، ان سے بات چیت کو رکھیں گے، تو بچے کیا کریں گے؟ اپنے ہر حالت کو باپ سے شیئر کرے گا، اپنے احوال کو اپنے ماں سے وہ بچے شیئر کریں گے۔ پھر ماں باپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بچے کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو معلوم ہوگا۔ پھر تربیت کرنے میں ماں باپ کو آسانی ہوگی۔ اگر ہم بچوں سے ڈسکشن نہیں کریں گے، بچوں سے ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہوں گے، بچے ہمارے سے کچھ شیئر نہیں کریں گے، پھر بچے غلط کاموں میں مبتلا ہوں گے، بچے نشے کے عادی ہو جائیں گے، بچے انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کس چیز پہ ہے اس کو تلاش کریں گے، چاہے وہ غلط ہو کہ صحیح ہو، انہیں اس بارے میں نالج نہیں ہوگی، انہیں اس بارے میں علم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ غلط راستے پر چلنے والے بن جائیں گے اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جتنی بھی کوشش کریں گے وہ بچے ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے محترم دوستوں، بچوں کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ماڈرن سائیکالوجی کے حساب سے ماہر نفسیات نے یہ بات کہی، اگر ہم بچوں کو وقت دیں گے تو یہ ہوگا ایموشنل بانڈنگ جو ہے، یعنی کہ جذبات
जज्बाती कनेक्शन वो बच्चों के साथ मजबूत होगी। बच्चे अपनी हर फीलिंग्स को, अपने हर जज्बे को वालिदैन से वो शेयर करने वाले होंगे, और ये बहुत ज़रूरी पहलू है। जब वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बात को अगर वो शेयर नहीं करेंगे तब तो फिर क्या होगा, वो अंदर अंदर घुट घुट के मरेगा, गमों में मुबतला हो जाएगा, परेशानियों में मुबतला हो जाएगा, वो अंदर अंदर ही घुट कर मरेगा। फिर वो ज़हनी एतबार से तरक्की नहीं कर पाएगा, तनज़्ज़ुली की तरफ जाता रहेगा, तनज़्ज़ुली का वो शिकार होता रहेगा। इमोशनल बॉन्डिंग वो माँ बाप से वो मजबूत होगी, और क्या होगा, ट्रस्ट में इजाफा होगा, भरोसा बढ़ेगा। माँ बाप को भी बच्चों के ऊपर भरोसा होगा, बच्चों को भी माँ बाप के ऊपर भरोसा होगा, ट्रस्ट में इजाफा होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा। जब बच्चा अपने जज्बात को, अपने गमों को, अपने खुशियों को अपने वालिदैन से शेयर करेगा तो दिमाग के ऊपर जो दबाव था, दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस लेवल कम होगा, फिर दिमाग निहायत ही तेज होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग के अंदर 5 ताकतें रखी। ये ताकत है कुव्वत मुदरिका। कुव्वत मुदरिका का मतलब है आपने जिस चीज को देखता है उसे कैप्चर करना, उसे उसका इदराक करना, कुव्वत मुदरिका। और दूसरी ताकत है कुदरत फाहिमा, जिस चीज को आपने ने देखा उस चीज को समझना। तीसरी ताकत है कुव्वत हाफिजा, जिस चीज को समझा उसे ज़हन में बिठा लेना, उसे याद कर लेना, उसकी हिफाजत करना, कुव्वत हाफिजा। और फिर चौथी ताकत है कुव्वत मुफाहिमा, यानी जिस चीज को आपने ने समझा, जिस चीज को आपने अपने दिमाग के अंदर बिठाया, उसे दूसरों को समझाने की कुव्वत। और आखिर में 5वीं ताकत है सोचने की ताकत। आपने सोचता है, वो सोचने की कुव्वत। ये सारी ताकतें, ये 5 ताकतें अल्लाह तबारक व तआला ने हर आदमी को दिए। अब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आदमी की ये 5 ताकतें भी बेहतरीन काम करेंगी। अगर स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा, दबाव दिमाग के ऊपर होगा, तो कोई ताकत सही तरीके से काम नहीं करेगी और आदमी कमजोर होता जाएगा। तो स्ट्रेस लेवल वो कम होता है, और फिर फरमाते हैं मेंटल हेल्थ बराबर रहती है, आदमी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। और क्या होगा, बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उन्हें अपने आप पर एक भरोसा होगा, उन्हें एक सिक्योरिटी फील होगी, खुद के ऊपर भरोसा होगा, उन्हें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर कुछ होगा तो मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, वो मेरा सपोर्ट करेंगे, हर एतबार से वो मेरी मदद करेंगे, सिक्योरिटी वो फील करेंगे। बच्चों का जो कैरेक्टर है वो अच्छा होगा, वो कैरेक्टरलेस नहीं होंगे, उनकी तरबियत चूंकि माँ बाप सही से करेंगे, उनके इमोशंस को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, सुनकर उस हिसाब से उनकी तरबियत करेंगे, तो वो मुआशरे में एक नेक आदमी बनेगा, कैरेक्टर वाला आदमी बनेगा, उसकी इज्जत होगी, वो तरक्की करता जाएगा। और इसी तरह क्या होगा, फैमिली पीस, यानी कि खानदान के अंदर, घर के अंदर सुकून होगा, घर के अंदर झगड़े नहीं होंगे। अगर बच्चा कैरेक्टरलेस होगा, कोई गलत काम करेगा, बाप को गुस्सा आएगा, रोजाना डांटेगा, रोजाना मारेगा, बाप भी परेशान होगा, बच्चे भी परेशान होंगे, यही झगड़े। एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा खुद बाप के खिलाफ खड़े हो जाएगा, बाप को ही जवाब देगा, बाप को ही मारने के लिए हाथ उठाएगा। और घर छोड़कर भी, बाप बच्चे ऐसे हैं, घर छोड़कर चले गए, माँ बाप की उन्हें जरूरत ही नहीं। क्यों? रोजाना माँ बाप बच्चों को सही तरबियत करने के लिए उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिए। तो ये सारी चीजें घर के अंदर होंगी। ये सब कुछ क्यों हो रहा? ये सब कुछ इसलिए हो रहा क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को वक्त दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम थे, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मुदर्रिस थे, कुरान का दर्स देते, हदीस का दर्स देते। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फौज के कमांडर थे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम वो सहाबा इकराम के साथ वक्त देकर बाहर से आने वाले खुतूत दीन को फैलाने के लिए, इशाअत दीन के लिए बैरून ममालिक से जो खुतूत आते थे उन खुतूत का मुताला करके सहाबा इकराम को इस खत लिखकर उसमें इस्लाम की दावत देकर उन्हें सफीर बनाकर रवाना करते थे। उसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बिजी थे।
یعنی کہ ٹوٹلی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی بزی شیڈیول تھی، صبح سے لے کر شام تک بزی شیڈیول تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے فیملی کو ٹائم دیتے تھے. ہم تو صرف دن میں ایک ہی کام کرتے ہیں، کوئی ایک ملازمت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خاندان والوں کو، گھر والوں کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. محترم دوستوں، اگر مرد دن کے اوقات میں گھر میں رہے گا بیوی کو غصہ آئے گا. اگر مرد رات کے اوقات میں گھر کو نہیں آئے گا تب بھی بیوی کو غصہ آئے گا. اگر رات کے اوقات میں مرد گھر کو آئے گا بیوی خوش ہو جائے گی، اس کے ساتھ میں رہنا پسند کرے گی. دن کے اوقات میں گھر میں رہے گا، کمانے کے لیے نہیں جائے گا، کچھ کام دھندے کو نہیں جائے گا، غصہ آئے گا بیوی کو، یہ تو گھر میں ہی پڑا ہوا ہے، کب کما کر لائے گا. دونوں غلط ہیں. شریعت کا خلاصہ دو چیزوں پر ہے، حق اور حد. حق بھی ادا کرنا ہے اور حد میں رہ کر حق ادا کرنا ہے. آپ نے نئی شادی ہوئی، حق ادا کرنے میں اتنا لگ گیا کہ 24 گھنٹے اتنی محبت دی، حد پار کر کے محبت کیا. حد پار کیا، چند دنوں کی محبت رہی، نفرت پیدا ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حد پار کر دیا. اگر آدمی وہی محبت دیتا اور حد میں رہ کر محبت دیتا تو استقامت کے ساتھ اس کی زندگی چلتی. ہم جو بھی کام کریں حد میں رہ کر کام کریں گے تو زندگی کا جو بیلنس ہے، جو بیلنس لیول ہے وہ صحیح سے مینٹین ہوگا. حد پار کریں گے تو بیلنس بگڑ جائے گا. تو اس لیے محترم دوستوں، وقت دینا بہت ضروری ہے. وقت نہیں دینے کے کیا اسباب ہیں؟ وقت نہیں دینے کے اسباب یہ ہیں، پہلا سبب تو ملازمت کا، تجارت کا اور دنیا کمانے کا، پیسہ کمانے کا. آپ نے 24 گھنٹہ اسی میں لگا ہوا ہے، مجھے ملازمت کرنا، تجارت کو جانا، مجھے پیسہ کمانا. رات کو گھر کو آیا تب بھی وہ ٹینشن، پیسہ کمانے کی ٹینشن. آج اتنا بزنس ہوا، وہ کیلکولیشن دماغ میں چلتا رہتا، کل مجھے اتنا کرنا، وہی دماغ میں چلتا رہتا. بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں. سوشل میڈیا گھر کو آ گیا، گھر کو آنے کے باوجود بھی فون میں لگا رہتا. نوجوان ہے تو وہ ریلز دیکھنے میں، سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں. بوڑھے ہیں، اب بوڑھے لوگ نیوز دیکھنے میں لگ گئے. گھر کو آیا، کھانا کھانے بیٹھا، نیوز دیکھ رہا. بیوی کچھ بول رہی، اس کی بات سننے کے بجائے نیوز میں لگا ہوا. حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں جانا، وہاں پر بھی نیوز کو ڈال دیا، ساؤنڈ بڑھا دیا، ٹوائلٹ میں چلا گیا، وہاں پر بھی سکون نہیں. 24 گھنٹے آدمی نیوز میں لگا ہوا ہے. بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، ان کی باتیں سننے کو تیار نہیں، تو گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے محترم دوستوں، آپ نے کو چاہیے کہ صحیح سے اپنی بیوی بچوں کو وقت دیں. اب اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ تینوں وقت کھانا اپنے گھر میں کھائے. اگر 3 ٹائم کھا نہیں سکتا تو کم سے کم 2 ٹائم کھانا آدمی اپنے گھر میں کھائے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، تم سارے کے سارے گھر میں کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو. يُبَارِكُ فِيكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانے میں تمہیں برکت دے گا. یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ باپ وہ آئے گا، وہ اپنے طور پر کھانا کھائے گا. بھائی وہ کہیں گیا تھا، وہ رات دیر سے آئے گا، وہ اپنے وقت میں ڈائننگ ٹیبل لگا رہتا ہے، وہاں پر کھانا رکھ دیے ہوتے ہیں. وہ آئے گا، اپنے حساب سے بیٹھے گا، وہ کھا کر وہ چلا جائے گا. بیوی بچے وہ اپنے ٹائم پر کھائیں گے. اکٹھے گھر میں کھانا نہیں کھاتے. پہلے ایسا تھا، بیوی بچے انتظار کرتے، باپ کے آنے کا، شوہر کے آنے کا انتظار کرتے. وہ جب گھر کو آتا، بچے بھی خوش ہو جاتے، بیوی بھی خوش ہو جاتی، سارے اکٹھے مل کر کھانا کھاتے. بچے اپنی اسکول کی کارگزاری باپ سے بیان کرتے، باپ اپنی کارگزاری اپنی بیوی بچوں سے شیئر کرتا. اس طرح باتیں کر کے آپس میں ایک دوسرے کی کارگزاریاں شیئر کر کے کھانا کھاتے. کھانے میں برکت بھی ہوتی، گھر کے اندر سکون بھی ہوتا. اور آج یہ سب کچھ ختم ہو گیا. کیوں؟ دنیا مقصد، پیسہ کمانا مقصد، ملازمت مقصد، بیوی بچے مقصد نہیں، قرآن و حدیث مقصد نہیں، سکون مقصد نہیں. اس لیے سب کچھ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے، رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، موبائل کو سوئچ آف کر کے اسے ایروپلین موڈ میں ڈال کر اسے پھینک کر
بیوی بچوں کو وقت دینا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ موبائل میں لگے رہے. گھر کے اندر اتنے افراد نہیں جتنے موبائل گھر کے اندر ہے. موبائل بھی ہے, آئی پیڈ بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, سب کچھ ہے. اب آدمی بھی موبائل میں لگ گیا, بچہ آئے گا, باپ کے بال پکڑے گا, داڑھی پکڑے گا, کھینچے گا, کچھ کہنا چاہے گا. اب باپ رسپانس نہیں دے گا, وہ بھی سوچے گا کہ شاید مجھے بھی اسی چیز کو استعمال کرنا ہے, اور وہ بھی موبائل لے کر موبائل میں بیٹھ جائے گا, وہ بھی لیپ ٹاپ میں بیٹھ جائے گا. اور ماں باپ بھی چونکہ بچہ بار بار ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے, ڈسٹربنس کو ختم کرنے کے لیے ڈال کے دے دیتے ہیں, اور وہ بھی اس میں لگا رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح بچوں کے ساتھ کھیلنے کا نظام ہو. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے گھر کو لے کر جائے. چچا کے یہاں لے کر چلے گئے, پھوپھو کے یہاں لے کر چلے گئے, کبھی خالہ کے یہاں لے کر چلے گئے, اور کبھی پارک کو لے کر چلے گئے, کبھی کھانے کے لیے کہیں ہوٹل کو لے کر چلے گئے. اس طرح اگر لے کر جائیں گے تو دل جوئی ہوگی. رشتہ داروں کے یہاں جائیں گے تو رشتے قائم رہیں گے, رشتے باقی رہیں گے. کبھی انشاءاللہ احباب کے سامنے خاندان کا امپورٹنس, خاندان کی اہمیت پر بات کروں گا. تو لہذا یہ سارے وقت دینے کے طریقے ہیں. اور اسی طرح اپنی بیوی کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر دوبارہ سکون کو لے کر آئے گا. گھر کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سے چلائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کی صحیح تربیت ہمارے ذریعے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. الغرض انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو